الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا۔ محترم حضرات، یہ وداعی جمعہ ہے رمضان کا، اس سال کا رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ رمضان آیا بھی اور رمضان ہم سے رخصت بھی ہو رہا ہے۔ رمضان ان لوگوں کا بھی گزر گیا جنہوں نے روزے رکھے، ان کا بھی گزر گیا جنہوں نے نہیں رکھے۔ یہ ایام ان کے بھی گزر گئے جنہوں نے تلاوت کی، ان کے بھی گزر گئے جنہوں نے تلاوت نہیں کی۔ یہ گھڑیاں ان لوگوں پر سے بھی گزر گئیں جو مہینہ بھر مال کے کمانے میں، دولت کے اکٹھا کرنے میں، گن گن کر اسے رکھنے میں لگے رہے۔ یہ وقت ان پر سے بھی گزر گیا، اور یہ گزرا وقت ان لوگوں پر سے بھی کہ جنہوں نے اشراق، چاشت، اوابین، تہجد اور تراویح کی نمازیں پڑھیں اور اس طریقے سے اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزار دیا۔ وقت تو سب پر گزر گیا، لیکن کامیاب ان لوگوں کا وقت رہا جنہوں نے اس مہینے کو عبادت کے ساتھ گزارا، اطاعت کے ساتھ گزارا، اللہ کی مرضی پر جنہوں نے اس مہینے کو گزارا، وہ کامیاب رہے، کامیابی ان کے حصے میں آئی۔ ہم اور آپ دنیا کی مادی چیزوں نے، دنیا کی چمک دمک نے اتنا دھوکے میں ڈال دیا کہ ہم کامیاب وہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس ڈھیر ساری دولت ہو، بہت سارے محلات ہوں، بہت ساری زمینیں ہوں، بہت ساری گاڑیاں ہوں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کامیاب انسان ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اس رب نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ رب انہیں کامیاب نہیں کہتا۔ وہ رب کسے کامیاب کہتا ہے؟ میں نے اس آیت کو جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ فمن زحزح عن النار، جو بندہ دوزخ سے اپنے آپ کو بچا لے گیا، فمن زحزح عن النار، جو بندہ دوزخ سے اپنے آپ کو بچا لے گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کرا لے گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ کامیابی رب العالمین ان دولت مندوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے جن کے پاس ڈھیر ساری دولتیں ہیں۔ رب نے کامیابی کا معیار دولت کو نہیں بنایا،
رب العالمین نے کامیابی کا معیار اعمال کو بنایا، جس کے پاس اعمال اچھے ہیں وہ کامیاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہا کہ دنیا تو جیسی تیسی گزر جائے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہر ایک بندے کو اس کے کیے کا پورے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو بھی ہم نے کیا ہے یہ پورا بدلہ ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح انداز میں کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، اس آیت میں صاف طریقے سے بتلا دیا۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند انسان، شانہ جس کو ہم بولتے ہیں، سمجھدار انسان، کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے۔ الکیس من دان نفسہ، جو اپنے حقیقت کو پہچان لے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے اعمال کر لے، وہ کامیاب ہے، وہ عقل مند ہے، وہ سمجھدار ہے۔ تو عزیز دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وقت تو سب پہ سے گزر گیا اور یہ مہینہ تو آتا ہی رہے گا، لیکن پتہ نہیں ہم اگلے رمضان میں رہیں گے نہیں رہیں گے، اس کا علم کسی کو نہیں۔ اس بنیاد پر یہ عہد کریں کہ بقیہ رمضان کا جو حصہ ہے اس کو اللہ کی عبادت میں گزار دیں گے، اللہ کی اطاعت میں گزار دیں گے، اللہ کو راضی کرنے میں وہ اوقات لگا دیں گے۔ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک بیٹا تھا، بہت نیک تھا، اس کا نام مامون رشید تھا۔ ہمیشہ اپنی زندگی اس نے قرآن کی تلاوت اور نماز کی عبادت میں گزار دیا۔ ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، نامی بادشاہ تھا، لیکن ہارون رشید کے اس بیٹے کا دل محل میں نہیں لگا کرتا تھا۔ وہ ایک سادہ لباس پہنتا اور ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا۔ ہارون رشید کے درباری وزیر مشیر جب دربار میں بیٹھتے تو یہ بھی آ کے وہاں بیٹھ جاتا، تو وہ درباری بادشاہ کو کہتے کہ بادشاہ اس نے تو آپ کا نام خراب کر دیا، ہمیشہ یہ عجیب اپنا حلیہ بنائے رہتا ہے اور آپ کے امیج اور وقار کو ٹھیس پہنچاتا رہتا ہے۔ یہ بادشاہ کے درباریوں نے بادشاہ سے کہا۔ مامون رشید بھی بغل میں بیٹھا تھا بادشاہ کے، سن رہا تھا اس بات کو، تو اس نے مسکرایا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ اے اللہ، فلاں پرندہ جو اس وقت یہاں کھڑکیوں پر بیٹھا ہوا ہے میرے کندھے پر بھیج دے۔ پرندے کی طرف اشارہ کیا، پرندہ اس مامون رشید کے کندھے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد مامون رشید نے کہا اے اللہ، اب اس پرندے کو واپس اسی جگہ بھیج دے۔ مامون رشید نے انگلیوں سے پرندے کو اشارہ کیا، پرندہ وہاں جا کر واپس چلا گیا، بیٹھ گیا۔ درباریوں نے جب یہ دیکھا تو بہت حیرت میں پڑ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے کہ پرندہ جس کے اشارے پہ کندھے پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی کو کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ پیارے نبی کی بات ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی اللہ کے لیے گزرنا چاہیے، اور جو بندہ زندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے وہ اپنی زندگی رب کے راضی کرنے میں گزارتا ہے، اور جو زندگی کے مقصد کو نہیں پاتا وہ دنیا کی مادی چیزوں کے پیچھے پریشان رہتا ہے۔ تو ہارون رشید کا یہ بیٹا بڑا نیک تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میرا یہ راز درباریوں کے سامنے فاش ہو گیا تو محل چھوڑ کے وہ چلا گیا۔ اس کا دل وہاں نہیں لگتا تھا، دور جا کر کے اس نے ایک جگہ پناہ لی۔ اب اس کے بعد اس کے دن وہاں گزرنے لگے۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ مزدور کی تلاش ہوئی، مستری کی تلاش ہوئی، مجھے گھر بنانا تھا، تو میں تلاش میں نکلا تو دیکھا کہ چوراہے پر سڑک کے کنارے ایک بندہ بیٹھا ہوا جو قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ کپڑوں کے اور حلیے سے مجھے پتہ لگا کہ شاید یہ مزدور ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ کیا تم مزدوری کرو گے؟ کہا ہاں میں مزدوری کروں گا، لیکن میری دو شرطیں۔
ایک شرط یہ ہے کہ میں نماز کے وقت میں کام نہیں کروں گا، اور دوسری میری شرط یہ ہے کہ میری مزدوری 1 درہم 1 آنا، 1 آنا درہم کا 8واں حصہ ہوتا ہے، یہ اتنی میں مزدوری لوں گا، نہ اس سے کم لوں گا نہ اس سے زیادہ لوں گا، یہ دو میری شرطیں ہیں، منظور ہے تو میں چلتا ہوں۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ منظور ہے مجھے، چلیے میرے ساتھ۔ اب وہ بندہ چل پڑا، میرے ساتھ آیا، میرے مکان کی بنانے کی ضرورت تھی، میں نے اس کو جگہ بتا دیا، ساری چیزیں اس کے سامنے لا کر رکھ دی، اور میں اپنے کسی کام میں مشغول ہو گیا۔ اب یہ بندہ اس نے کام شروع کیا اپنا، نماز کے وقت رکتا، یہی مامون رشید تھا، ہارون رشید کا بیٹا، اور کام کرتا۔ اس طریقے سے شام ہو گئی، اس نے کام کیا، اپنے ہتھیار سمیٹے اور چل پڑا۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چل کے دیکھو تو صحیح کہ کام کتنا کیا۔ ابو جا کے دیکھتے ہیں تو بڑے حیران، بڑے پریشان ہو گئے۔ حیرانی ان کی اس بات پر تھی کہ ایک اکیلا مزدور، اور کام اس نے اتنا کیا کہ 10 مزدور مل کر بھی اتنا نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ کام کر چکا تھا۔ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی، لیکن میں نے اس کے کام کے طریقوں کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے سوچا کہ میں کل ضرور دیکھوں گا کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ آخر شام کو مزدوری لی مامون رشید نے، 1 آنا اور 1 درہم، اور چل پڑا۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں دوسرے روز پھر گیا اور میں نے اسے تلاش کرنا شروع کیا تو مجھے وہ ملا نہیں۔ پھر میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتا ہے، روزانہ مزدوری نہیں کرتا، ہفتے میں 1 دن صرف مزدوری کرتا ہے، یہ پھر اسی دن آنا تو یہ مل جائے گا۔ چنانچہ مجھے بڑی تلاش تھی اور میں بڑا حیران بھی تھا۔ پھر اسی ہفتے کے روز میں پہنچ گیا اور جا کر میں نے دیکھا، اس کو تلاوت میں مشغول پایا۔ میں نے کہا مزدوری میری کرنی ہے مستری، تو کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، میری وہی 2 شرطیں ہیں جو میں نے پہلے بتائی تھی، چنانچہ میں اس شرط پر راضی ہوں۔ اب یہ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں لے کر آیا اور پھر میں چپکے سے دیکھنے لگا کہ یہ بندہ کام کیسے کرتا ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے تو اس کا گارا جو بنتا ہے مٹی کا اور سیمنٹ کا، وہ سب خود ہی بن رہا ہے، اور پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ چڑھ گیا دیوار کے پاس اور اشارہ کرتا ہے تو خود ہی اس کے بلاک مٹی کے آ کر اور جو ہے اینٹ سب جمع ہوتی ہیں، اور اس کا گارا بھی خود ہی جمع ہوتا ہے، ہاتھ کرتا ہے وہ دیوار بنتی چلی جاتی ہے۔ میں بڑا حیران تھا، مجھے بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ یہ آخر ہے کون بندہ اس طریقے سے کام کر رہا ہے کہ سب کچھ اس کا اپنے آپ ہو رہا ہے۔ اس دور میں آٹومیٹک کا کوئی زمانہ بھی نہیں تھا کہ تصور ہو کہ بھائی آٹومیٹک کوئی چیز ہو رہی ہے، لیکن یہ یاد رکھو یہ آٹومیٹک کوئی چیز نہیں ہے، سب کے پیچھے اللہ کی حکمتیں کام کرتی ہیں۔ آٹومیٹک مشین فیل ہو جائے گی اگر اللہ نہ چاہے تو۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت، اللہ کا یقین یہ پیدا کرو۔ کہہ رہے شام تک میں نے دیکھا کہ اس نے جو کام میرا ہفتوں کا تھا 1 دن میں اس نے کر دیا، اور پچھلے دنوں سے زیادہ کام کیا۔ تو میں اسے مزدوری زیادہ دینے لگا تو کہنے لگا نہیں میری بات ہے، مزدوری مجھے 1 درہم 1 آنا ہی چاہیے، اس سے زیادہ میں نہیں لوں گا۔ بہرحال انہوں نے اتنی مزدوری اس کو دی، یہ روانہ ہو گیا۔ تو ہفتے میں 2 بار مطلب یہ کام ہوا، لیکن کہنے لگے کہ میں بقیہ کام بھی اسی مزدور سے کراؤں گا۔ ہفتے بھر وہ انتظار کرتے، آخر پھر وہ گئے اسے تلاش کرنے تو نہیں ملا وہ، تو بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی ایک مزدور یہاں بیٹھا رہتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، کہاں ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ وہ دیکھو فلاں جھوپڑی میں جاؤ، وہ بیمار ہو گیا ہے۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں گیا، مجھے دیکھتے ہی وہ پہچان لیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کی بیماری کافی بڑھ چکی ہے، چہرہ پورا زرد ہو چکا ہے، پیلا ہو چکا ہے، اور وہ سمجھ گیا ہے کہ بس میرا آخری وقت ہے۔ تو اس نے پہچان لیا، ان سے کہا کہ رکو میرے پاس تھوڑی دیر، شاید میرا یہ آخری وقت ہے، اگر میں انتقال کر جاؤں تو میری یہ چند باتیں ہیں، دھیان سے سن لو میرے پاس بیٹھ کر۔ اس نے کہا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے میرے اسی چادر میں کفن بنا کر دفنا دینا۔
یہ جو میرے پاس چادر ہے. کہا نہیں نہیں، میں تمہارے لیے بہترین کفن کا کپڑا لاؤں گا. کہا نہیں، بہترین کپڑا مردوں کو ضرورت اس کی نہیں ہے، اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ تو زندوں کے کام آئے گا. مجھے میری یہ چادر بس ہے. تمہیں جو میں کہہ رہا ہوں میری اس نصیحت پر عمل کرنا، کیونکہ جو بھی جہاں میں جا رہا ہوں، جس قبر میں لیٹنے جا رہا ہوں، وہاں کوئی برانڈیڈ کفن بھی ہوگا تو اس سے اسے اس مردے کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. وہاں تو جو اعمال ہیں وہی اس کے کارآمد ہوں گے. اس بنیاد پر بس مجھے اسی میری چادر میں دفنا دینا، یہی کفن بنا دینا. اور میرے پاس یہ جو میرا لوٹا ہے، میری یہ جو لنگی ہے، اور میری یہ جو چٹائی ہے، قبر کھودنے والے کو دے دینا. اور میرے پاس ایک چیز اور ہے، یہ میری ایک انگوٹھی ہے اور یہ میرا قرآن شریف، یہ میرے والد کو دے دینا. تو میرے والد کو جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا. کہا میرے والد تمہارے اس علاقے کے بادشاہ جنہیں ہارون رشید کہا جاتا ہے. تو کہا کہ میں تو ان کے پاس پہنچ بھی نہیں پاؤں گا، کیسے جاؤں گا؟ کہا میں ایک تدبیر بتاتا ہوں. وہ ان کی سواری پورے آن و شان شوکت کے ساتھ گزرتی ہے اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ بادشاہ کس طرف سے گزریں گے. تم راستے میں کھڑے ہو جانا اور بادشاہ کو روک لینا سواری، اور انہیں یہ انگوٹھی یا قرآن دے دینا، وہ سمجھ جائیں گے. چنانچہ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا. جیسے ہی میں نے یہ انگوٹھی پکڑائی تو ہارون رشید سمجھ کے یہ میرے بیٹے کی انگوٹھی ہے. تو کہا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ کہا میں فلاں جگہ رہتا ہوں. کہا تم میرے بیٹے کو جانتے ہو؟ کہا جانتا. کہا میں اس وقت ضروری کام سے جا رہا ہوں، تم چلو میرے محل میں آؤ، پھر میں واپس آ کے تم سے ملاقات کرتا ہوں. ہارون رشید واپس آ کر جب اس نے ملاقات کی تو کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بیٹے نے مزدوری کی ہے اور اس طرح زندگی گزاری ہے. ہفتے میں ایک روز مزدوری کرتا تھا اور میں نے دیکھا کہ اس کا ہر کام اپنے آپ ہو جاتا تھا اور نمازوں کا بڑا پابند تھا، قرآن کی تلاوت ہمیشہ کیا کرتا تھا. ایسے ہی میں نے پایا. کہا اچھا غسل کس نے دیا میرے بیٹے کو؟ تو ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نے بادشاہ سے کہا کہ میں نے غسل دیا ہے. تو کہا ہاتھوں کو لاؤ میرے پاس. ہاتھوں کو لا کے بادشاہ مطلب بوسہ لینے لگا، چومنے لگا ہاتھوں کو اور کہنے لگا کہ واقعی میں اپنے بیٹے کو تو مجنون اور دیوانہ سمجھتا تھا، میرے گھر کے لوگ بھی دیوانہ سمجھتے تھے، لیکن میرا بیٹا اللہ سے بہت محبت کرتا تھا، دین کے اعتبار سے چلتا تھا، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. اس طریقے سے ہارون رشید نے اپنے بیٹے کا حال جب سنا تو ابو عامر سے کہا کہ اچھا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. چنانچہ ابو عامر کہتے ہیں میں قبر کے پاس لایا تو ہارون رشید گھنٹوں بیٹھ کر روتا رہا. بتانے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز دوستوں بزرگوں کہ زندگی ہر ایک کی گزر جانی ہے، چاہے تم عیش میں گزارو چاہے یوں ہی گزارو، لیکن زندگی کامیاب وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزرے. زندگی کامیاب وہ ہے جسے اللہ نے کامیاب بنایا. ہم اور آپ جسے کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے. کامیاب زندگی انسان کی وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر اس دنیا سے جائے. کامیاب زندگی اس کی ہے جو جنت میں اپنے آپ کا اپنا داخلہ کرا لینے لگے. یہ چیز اصل کامیابی کی ہے اور یہی چیز ہونی چاہیے میرے. علامہ یافعی نے اپنی کتاب روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں ایک واقعہ لکھا. اللہ والوں کے بڑے بڑے واقعات ہیں اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ کوفہ کی ایک مسجد میں ایک بندہ گیا اور 1000 درہم کی تھیلی ستون کے پاس رکھ کر نماز پڑھا، دعا مانگی اور بھول گیا. چلا آیا، کچھ دنوں کے بعد اسے یاد آیا تو بڑا پریشان ہوا. لکھا ہے کہ تقریباً سال گزر گیا، لیکن پھر سوچا کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں صحیح ہے، اگر مل گیا تو میں لے لوں گا، نہیں ملا کوئی بات نہیں. پھر اسی مسجد میں وہ 1 سال کے بعد گیا، اسی ستون کے پاس اس نے نماز کی نیت باندھی، نماز پڑھی اور دعا میں لگ گیا. دعا مانگتا رہا کہ اللہ میری 1000 درہم کی تھیلی تھی جو مجھ سے چھوٹ گئی تھی، مجھے میری تھیلی وہ واپس دے دے. پیچھے ایک بڑھی آ کر بیٹھ کر اس کی دعائیں سن رہی تھی. جب اس نے دعا پھیر کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو بڑھیا نے کہا کہ او بندے، یہ تھیلی میں 1 سال سے انتظار میں ہوں کہ جو بندہ چھوڑ کر گیا ہے
وہ آئے اور لے کر جائے، لیکن مجھے کوئی نہیں ملا۔ آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو دعا مانگ رہا ہے، حقیقتاً یہ تیری تھیلی واپس لے۔ یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ بندہ جب اللہ کے لیے اپنے اعمال کرتا ہے تو وہ 1 سال کا زمانہ بھی گزر جائے تو اللہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اس کا مال اسے واپس لوٹا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں، قرآن میں فرما رہے ہیں، اللہ نے اپنے قرآن میں لکھا، لوگوں یہ دنیا دھوکے کی چیز ہے، یہ دھوکہ ہی دے گی، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کے پیچھے اس طرح مت پڑو کہ اللہ کو بھول جاؤ، اس طرح مت پڑو کہ اللہ کو بھول جاؤ۔ اور یہ دنیا تمہیں صرف دھوکہ دے گی، تمہارے کوئی نفع کی چیز نہیں ہے، تمہارے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، تمہیں یہ کامیاب نہیں کر سکتی۔ آج دنیا کی مادی چیزوں نے، اس کی چمک دمک نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ دنیا تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ ہے۔ اگر دنیا کی مادی چیزیں انسان کو موت سے بچا سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کا ایک بڑا اداکار گزرا ہے شخص، دنیا کی مادی چیزیں اسے ضرور موت سے بچا لیتی، جس کو مائیکل جیکسن کہتے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو، ایک ایسا اداکار گزرا ہے کہ اس کے جب گانوں کا پہلا البم آیا تو دنیا کے 4 کروڑ انسانوں نے ہاتھوں ہاتھ اس کو لے لیا، اور جب اس کا دوسرا ایڈیشن البم آیا 2 سال کے بعد تو 8 کروڑ لوگوں نے، جانتے ہو اس کی امیج، اس کا وقار، امریکہ، یورپ، نیو یارک، اس میں سالوں میں وہ مشہور ہو گیا، یعنی بہت دن نہیں لگے اس کو مشہور ہونے، اتنا بڑا شخص گزرا۔ بہت اپنے اوپر فخر تھا اس کو، اس نے اپنا بہت بڑا محل ایک بہت بہترین دواخانے کے ہاسپٹل کے بازو میں بنوایا اور کہا کہ میں تو 150 سال جیوں گا۔ سب سے پہلے اس نے پلاسٹک سرجری اپنے آپ کو خوبصورت لگنے کے لیے کروائی، پورے بدن کی کھال چھلوا کر پھر سے اس نے پلاسٹک سرجری کروائی، اور پیسہ اتنا تھا کہ اس نے 2 درجن ڈاکٹر اپنے محل میں رکھے ہوئے تھے، 24 ڈاکٹر تھے جو صبح اور شام اس کے فٹنس کو چیک کرتے تھے کہ یہ صحت مند ہے، کوئی بیماری اس کے اندر آنے نہ پائے۔ آج ہم بہت سوچتے ہیں ہماری فٹنس اچھی ہے، ہماری میں جم کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، کل نفس ذائقۃ الموت، موت آئے گی تو وہ پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ قل اینما کنتم اینما کنتم، کیا ہے آیت کہ موت تم جہاں بھی بھاگو گے موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، موت سے فرار نہیں ہو سکتا، تو موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت ضرور آئے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، مادی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، رب کو راضی کرنے کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ اس کا معلوم ہے کھانا 3 لیبارٹری میں ٹیسٹ ہو کے آتا تھا، اس کا پانی ٹیسٹ ہو کے آتا تھا، تب وہ جا کے کھانا کھاتا اور پیتا۔ اس نے اپنے محل میں ایسے بندے لا رکھے تھے، خون ٹیسٹ کروا رکھا تھا، اس کے گروپ کا خون جس بندے کے پاس تھا اس کو محل میں لا کے رکھا تھا، مجھے خون کی کمی ہوئی تو خون تم دینا، میرے گردے خراب ہوئے تو تمہارا گردہ مجھے چاہیے، میرے ہارٹ میں کوئی پرابلم آیا تو تمہارا ہارٹ نکال کے مجھے لگنا چاہیے۔ ایسے اس نے ڈھیروں بندے اپنے محل میں جمع کر رکھے تھے۔ کیوں؟ دنیا کی مادی چیزوں سے وہ دھوکے میں پڑا ہوا تھا کہ میں بچ جاؤں گا۔ پورے اپنے محل میں آکسیجن کا ایسا سسٹم بنا رکھا تھا کہ میری سانس کبھی اکھڑنے نہ پائے۔ میں نے اس کی ہسٹری پڑھی ہے گوگل پہ سرچ، جب اس دور میں لوگوں نے کیا، اس وقت تو نیا نیا دور تھا، تو گوگل سرچ کرنے والوں نے اس کے تمام چیزوں کو جام کر دیا تھا، یعنی سرچ نہیں کر پا رہے تھے، اتنے لوگ اس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے۔ گوگل کا نیٹ فیل ہو گیا تھا اس موقع پر۔ بہرحال یہ بندہ جو دنیا کی اتنی مادی چیزوں کے پیچھے تھا اور کہتا تھا کہ میں 150 سال جیوں گا، 47 سال کے بعد اس کے لیے ایک دن آیا جو اس کی موت کا دن تھا۔ 50 سال بھی پورے نہ کر سکا جو کہتا تھا کہ میں 150 سال جیوں گا۔ 37 سال عمر تھی، اسے ایک مرتبہ اس کو ایسا دھچکا لگا کہ اس کی وجہ سے اس کی سانس اکھڑنے لگی، ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا، 11 منٹ بھی نہیں رک سکا۔
ڈاکٹر حیران تھے، کچھ نہ کر سکے، 11 منٹ میں وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں اگر دنیا کی مادی چیزیں انسان کو موت سے بچا لیتی تو یہ مائیکل جیکسن ایسا شخص تھا کہ جو موت سے بچ جاتا، لیکن نہیں بچا پائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا ہے جب موت کا فرشتہ آئے گا، تمہارا موت کا وقت آئے گا تو تم 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو پاؤ گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے لیے ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، رب کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں، ان کے زمانے کا بادشاہ تھا بخت نصر، بڑا ظالم تھا۔ اس نے ان کو کنویں میں ڈال دیا سزا ڈالنے کے لیے، سزا دینے کے لیے کنویں میں ڈال دیا۔ یہ کنویں میں پڑے رہے، 1 روز 2 روز 3 روز گزر گئے۔ انہیں بھوک نے جب ستایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر تھے اس زمانے میں، حضرت آرمیہ علیہ السلام، جو ملک شام کے تھے جہاں لڑائی شروع ہے سیریا میں، وہاں سے وہ کھانا لے کر چلے اور آ کر اس کنویں کی مڈیر پہ بیٹھے اور کہنے لگے او فلاں، میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں اور یہ میں کھانا لٹکا رہا ہوں، اسے کھا لینا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کھانا لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے محبوب پیغمبر ہیں اور دنیا انہیں نہیں جانتی اس لیے انہیں سزا دے رہی ہے، میں جانتا ہوں یہ میرے نیک بندے ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے کنویں کو اوپر کر دیا، لفٹ کی طرح اوپر آپ کو اٹھا لائے، منڈیر پہ کر دیا اور کہا کہ یہ کھانا آپ کھا لو پھر آپ نیچے چلے۔ تو اللہ تعالیٰ من کان للہ کان اللہ لہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جب اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے اس طرح کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بندوں کی باتیں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندہ جو اللہ سے مانگے اللہ اس کی فریاد کو سنتے، اللہ اسے پورا کرتے۔ اللہ ہم سے بہت دور نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ مہینہ ہم پر سے آیا اور گزر بھی رہا، تھوڑے دن بچے ہیں، گزر جائیں گے، لیکن اگر ہم نے دنیا کے پیچھے اپنے سارے وقت کو لگا دیا تو ہم کامیاب نہیں۔ اور پھر پیارے حبیب نے کیا فرمایا کہ یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، اگر اس میں بھی ہم جہنم سے آزادی اپنی نہ کرا پائے تو ہم ناکام ہو گئے، ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ جو دوزخ سے اپنے آپ کو بچا لے گیا وہ کامیاب ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بقیہ اعمال ایسے ہم سے گزرنے چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ الحمدللہ ہم نے قرآن پاک کو سنا، تراویح کو پڑھا، قرآن پاک کو سنا، نمازیں ادا کی، روزہ بھی رکھا، زکاتیں بھی اپنی ہم نکال رہے ہیں الحمدللہ۔ اب اسی طریقے سے ایک عمل اور ہے آخر میں، وہ ہے صدقۃ الفطر کا، فطرہ جسے کہتے ہیں، یہ بھی ہمیں ادا کرنا ہے، اور یہ فطرہ ہمیں اپنے گھر کے ہر فرد کی جانب سے ادا کرنا ہے۔ یہاں تک کہ صبح صادق، عید کے دن صبح صادق سے پہلے اگر ہمارے گھر کوئی بچہ آیا ہے تو اس کی طرف سے بھی فطرہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ فطرہ غریبوں کا اس میں حق ہے۔ یہ فطرہ میرے عزیز دوستو آپ ادا کریں گے، اگر آپ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، عام طریقے سے زندگی ہے آپ کی، تو آپ گیہوں کے ذریعے فطرہ ادا کرو۔ 2 کلو گیہوں ہے، 60 روپے یا 80 روپے آپ جیسا کھاتے ہیں اس اعتبار سے مان کر کے ایک شخص کی جانب سے 80 روپے آپ کو ادا کرنے ہیں یا 60 روپے آپ کو ادا کرنے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو تھوڑا سا آپ کا معیار بلند کیا، یہ اللہ جانتے ہیں، مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے آپ کا معیار بلند کیا، ایک رائل فیملی ہے، اچھے لوگ ہیں آپ، اللہ نے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، تو آپ بھی گیہوں کے جیسا فطرہ ادا کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فطرے کی ادائیگی کشمش کے ذریعے سے بھی کی ہے، جو کے ذریعے سے بھی کی ہے، کھجور کے ذریعے سے بھی کی ہے، جس کی قیمت 900 روپے فی کلو ہے، یا اسی طریقے سے 600 روپیہ فی کلو ہے، یا جو ہے 3.5 کلو اگر دینا ہے تو اس کے بھی تقریباً 400 روپے بنتے ہیں۔ اس کے اعتبار سے کیجئے تاکہ غریبوں کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو۔
تو اگر اللہ نے پیسہ دیا تو کشمش سے آپ جو ہے فطرے کو ادا کیجیے، جو 900 روپے 1 کلو کے بنتے ہیں 3.5 کلو کے حساب سے آپ ادا کر دیجیے۔ اس طریقے سے میرے عزیز دوستو فطرے کو ادا کیجیے، یہ بھی ایک عمل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے حضرات اپنی بیماریوں کے سبب، ضعف اور بڑھاپے کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، عذر تھا ان کے پاس۔ بھائی بلا عذر اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو یہ تو آپ جانے اللہ جانے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن عذر ہے جن کے پاس، یعنی معقول بہانہ ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، اور یا ایسی کوئی بیماری ہے کہ وہ بھوکا رہ نہیں سکتا، بہت ساری باتیں ہیں، تو اگر ایسا شخص ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 کلو گیہوں کی قیمت ایک روزے کے حساب سے روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ ایک روزے کا فدیہ مثلا آپ 30 روپے کلو گیہوں ہے تو 60 روپے بن گئے، 35 روپے ہے تو 70 روپے بن گئے، تو ایک روزے کا فدیہ 2 کلو گیہوں بنا کر کے جتنے روزے چھوٹ گئے اتنے روزوں کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے۔ آپ کے گھروں میں بہت سے ایسے جو ہیں جو بستر پہ لگ گئے ہیں، ایک دم بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی طرف سے بھی فدیہ ادا کر دینا چاہیے، تاکہ یہ روزوں کا بدل بن جائے اور اللہ تعالیٰ روزوں کا حساب نہ لے اور اللہ تعالیٰ اس روزوں پر انہیں اجر مرحمت فرمائے۔ تو ایک تو یہ عمل کرنا ہے، اور بقیہ عزیز دوستو جو ہماری بقیہ ایام ہیں رمضان کے، کم از کم اب یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ابھی ان دنوں کو ہم اچھے سے گزاریں گے، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ مہینہ آیا ہے ہمیں اچھی اچھی عادتیں لگانے کے لیے۔ آج اگر دیکھو ہم چائے پینے کے عادی ہیں تو کہتے ہیں کیا کریں، مجھے چائے کی عادت ہے۔ سگریٹ اگر ہم پیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کیا کریں، عادت لگ گئی۔ ماوا گٹکا کھاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں عادت لگ گئی۔ تو بتاؤ ان چیزوں کی عادت لگ جاتی ہے اور ہم عادت کے حساب سے پورا سال کرتے رہتے ہیں۔ یہ مہینہ آیا، اس مہینے میں آپ نے نماز پڑھی، 5 وقت پابندی سے آتے رہے، تو اب ہمیں نماز کی بھی تو عادت لگنا چاہیے، کیونکہ انسان کی عادت ہے، عادت سے انسان مجبور ہے، تو یہ عادتیں بھی تو ہماری لگنی چاہیے۔ جب بری عادتیں لگ سکتی ہیں تو اچھی عادتیں کیوں نہیں لگتی ہیں؟ تو ہمارے اندر یہ عادت بھی لگنا چاہیے کہ چلو بھائی اب ہم 11 مہینے اور نماز پڑھتے ہی رہیں گے۔ ہم نے اس مہینے میں خوب اللہ کے کلام کو پڑھا سنا ہے، اگلے 11 مہینوں میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہیں گے، اگلے دنوں میں بھی عبادت کرتے رہیں گے۔ ہم اشراق، تہجد، اوابین اس مہینے میں ادا کرتے رہے تو ہم بقیہ مہینوں میں بھی ادا کرتے رہیں گے۔ یہ اچھی عادتیں ہمیں اس وقت بھی کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ کامیاب زندگی یہ اسی شخص کی ہوگی جو اپنے اوقات کو رب کو راضی کرنے کے لیے گزارے گا۔ ناکام زندگی اس کی ہوگی جو دنیا کی مادی چیزوں کے پیچھے بھاگے گا اور سوچے گا کہ دنیا ہی ہمیں بچائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ کہیں بھی بھاگ کر چلے جاؤ ہم موت سے بچ نہیں سکتے، موت کا فرشتہ ہمیں پکڑ لے گا۔ جب وقت آئے گا تو 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی دولت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ اگر بہت ساری نعمتیں دے دے اور کہہ دے کہ اے میرے بندے تم مجھ سے اس میں سے کوئی ایک نعمت مانگو تو میں کیا مانگوں، تو کیا نعمت مانگنا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے پوچھتا ہوں۔ اللہ سے پوچھ کر بتایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اے میرے بندو دنیا کی بہت ساری نعمتوں میں جب آپشن آ جائے کہ ایک نعمت ملے گی اور وہ مانگو تو اللہ سے صحت مانگو۔ صحت سب سے بڑی نعمت ہے۔ بتاؤ ہمارے پاس سب کچھ دولت ہے، اگر اللہ صحت نہ دے تو دولت کس کام؟ تو آج اللہ نے صحت عطا فرمائی، عبادت کرنے کا موقع عطا دیا، صحت دی، نماز پڑھ سکتے ہیں، صحت دی، روزہ رکھ سکتے ہیں، صحت دی، عبادت کر سکتے ہیں، تو اس کو غنیمت جان کر کے بقیہ اوقات عبادت میں گزارو۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق